بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محبوب بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس حالت میں رہنے دیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبے میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کوئی اس فعل میں مبتلا ہو جائے تو وہ بیٹھ کر یعنی آخری سجدے میں 2 سجدے کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب نماز شروع ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ چلتے ہوئے سکون سے آؤ، اور جو امام کے ساتھ ملے پڑھ لو، اور جو نہ ملے اسے پورا کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام یا نماز کی تکمیل اللہ اکبر کہنے سے پہچانتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں جو کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔